بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ التحریم ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر مفسرین لکھتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں خبر گیری کے لیے جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت زینب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا، چونکہ شہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، جس کی وجہ سے حضور کو وہاں ٹائم بھی زیادہ لگ گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی منہ مبارک سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے زیادہ نفرت تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حفصہ نے بتایا، حضور نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مغافیر۔ مغافیر کہتے ہیں یہ ایک قسم کا درخت ہے اور جو گوند کی طرح ہے، جس سے ہلکی سی بو بھی آتی ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید شہد کی مکھی اس مغافیر پر بیٹھی ہو جس کی وجہ سے شہد کے اندر یہ آمیزش آ گئی ہو۔ پھر حضور نے قسم کھائی کہ آئندہ میں شہد بھی نہیں پیوں گا، کیونکہ یہ حلال چیز تھی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ تحریم۔ اے نبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو حلال ہو، مباح ہو، کسی کوئی لغویات نہ ہو اس کے اندر، پھر کوئی انسان قسم کھا کر اس کو حرام نہ کرے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے اس حلال چیز کو حرام اس لیے کیا کہ آپ اپنی گھرواری ازواج مطہرات کی رضامندگی کو چاہتے ہیں۔ اللہ غفور، اللہ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت، تحقیق اللہ نے فرض کر لیا ہے تم پر تحلت ایمانکم، قسم کو حلال کرنا، قسم کو توڑنا، وہی قسم کو توڑ دیں یہ آپ کو پر اللہ نے حلال کر دیا۔ اور اللہ مولاکم، یقین اللہ تمہارا والی ہے، وہ العلیم الحکیم، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ راز کو بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، اور حضرت زینب کا یہ قصہ اور ایک شہد والا واقعہ جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہ حضور نے یہ بات وہاں تک رکھی اور آگے نہیں بتاتا کہ حضرت زینب کو ناگوار نہ گزرے، اور یہ کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز کے لیے حرام قرار کا قسم اٹھایا، اور پھر ان عورتوں نے حضرت حفصہ اور عائشہ کے ذریعے سے یہ بات آگے پھیل گئی، اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج مطہرہ سے راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس راز کو آگے بتا دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض، اور بعض بات بتلا دی، بعض سے اعراض کیا۔ فلما نبأ به، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، قالت من انباک ھذا، پھر وہ عورتیں کہنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، کس نے خبر گیری کی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس جاننے والے اور خبر رکھنے والی ذات نے، مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے بتایا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، اب یہ کہ ان کو اپنی خطا کی لغزش کا جو ہے وجود بھی ہو گیا اور احساس بھی ہو گیا، اللہ نے فرمایا تتوبا، اگر وہ توبہ کرے اللہ کی طرف، حضرت حفصہ اور عائشہ صدیقہ دونوں، فقد صغت قلوبکم، تحقیق ان کے دل بھی مائل ہو چکے ہیں، ان کو احساس ہو چکا ہے۔ وان تظاہر علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اگر وہ جتلا دیں فإن اللہ مولا، تو اللہ کی ذات کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مولا ہے، وہ جبریل و صالح المؤمنین، جبریل کا اور تمام نیک صالح کا، والملائکۃ بعد ذلک، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔
اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بتائی کہ ان ازواج مطہرات کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہماری جیسی عورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں ہوں گی، نہیں ملیں گی، اس لیے آپ ہمیں طلاق نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بات، اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ عسى ربه ان طلقن ان يبدل، اگر وہ پیغمبر طلاق دے دے تمہیں تو ان کا رب ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو تم سے زیادہ بہترین عورت اس کے بدلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، جو مسلمان بھی ہوگی، مؤمنات مومن بھی ہوں گی، قانتات تائبات اور صبر کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوگی، سائحات روزے رکھنے والی ہوگی، سیبات و ابکارا شوہر والی بیوہ ہوں گی، و ابکارا اور جن کے نکاح بھی نہیں ہوں گے، نوجوان دوشیزہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف جو صفت ذکر کی ہیں کہ اس جیسی عورتیں دے سکتا ہے۔ آگے آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے یہ غلطی کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان والو قو انفسکم، بچاؤ اپنی ذات کو، و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، ایسی آگ سے وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر جو نگہبان فرشتے وہ بھی سخت ہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کی فکر نہ کرے، خود عبادت تقوی اختیار کرے تو اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی خبر نہ کرے، خود بھی نیک صالح اعمال کرے، اللہ کی اطاعت کرے، ساتھ میں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، ان کو بھی دین کی طرف، ان کو بھی اسلام سمجھانے کی طرف، عمل کرنے کی طرف راغب کرے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کے حکم کی جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو وہی کریں گے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو قیامت کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انسان خطا کرتا ہے، لغز سے کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس گناہ کا احساس اس کے دل کے اندر ہو اور وہ دل سے توبہ طائب کرے جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ توبہ کرے توبۃ النصوح، سچی توبہ، صاف دل سے، لا الہ توبہ کرتا ہوں اللہ سے نہیں، سچی دل سے احساس اس کے دل کے اندر ہو اور خدا کی خوف ہو، خشیت ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، ایسی توبہ کرے۔ عسیٰ ربہ ان یکفر عنکم سیئات، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، لغزشوں کو مٹا دیں گے، وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور اس کو جنت میں داخل کریں گے، جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ جو ایمان اور ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو ثمرات ملیں گے دنیا کے اندر، انہوں نے تکالیف مصائب پریشانیاں دیکھی، اس کے بدلے میں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، اور جو دنیا کے اندر انہوں نے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک نور دے گا جو ان کے آگے دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ یقولون اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے لیے ہمارا نور تام کر دے، مکمل کر لے، اور ہماری مغفرت و بخشش فرما دے، انک علی کل شیء، یقین آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی جاہد الکفار، کفاروں کے ساتھ بذریعہ جہاد مقابلہ کرے، والمنافقین، اور منافقین سے بذریعہ زبان، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرے۔ ہم یہ کہ مسلک اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ، مومن کا سچا نہیں ہوگا، آپ ان کا جہاد کریں، اور جو منافقین ہیں ان کے ساتھ بھی، وغلظ علیہم، ان پر سختی کا رویہ رکھے، سختی کا برتاؤ رکھے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، پھر اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک مثال، کس کی مثال؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی، کہ یہ دونوں نبی تھے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اور ان کی جو اہلیاں تھیں ان نے ایمان نہیں لایا۔ اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر کافر اور مومن دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے کے واقعات ہیں وہاں پہ یہ چیز جائز تھی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے نیک صالح بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پھر انہیں خیانت کی،
کیونکہ وہ خود کافرہ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، مومنوں کے ساتھ مخالفت کرتی تھی، دل کے اندر بھی، عملی حساب سے بھی، کیونکہ وہ بادشاہ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ دلی کے طور پہ اور جو ہے ذہن کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے کافروں کے ساتھ تھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ نہ کام آیا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز، مطلب کہ ان کی نبوت، ان کی ایمانداری، کہ ہمارے شوہر جو ہے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوہروں کی ایمانداری، شوہروں کا مومن ہونا ان کافروں کو بچا نہیں سکا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہا گیا داخل ہو جو آگ کے اندر، مع الداخلین، آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے مثال بیان کی داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے مثال بیان کی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرات فرعون، فرعون کی بیوی، اور وہ کیا تھی؟ حضرت آسیہ مومنہ تھی۔ اذ قالت، جب اس نے اللہ سے کہا، ربی، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے آپ کے یہاں جنت کا ایک گھر بنائے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وہ عملی، اور اس کی کرتوتوں سے، وہ فرعون تو ہے سخت مخالف تھا ایمان والوں کا اور ان کو ایذا دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے تو یہ میخے گاڑتا تھا زمین پر، ان کو اس کے اوپر قلعے لگاتا تھا، تو اس کے اعمال سے نجات مانگتا تھا۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور یہ ظالم قوم تھی، تو آسیہ فرماتی ہے مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ آگے اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، ومریم ابنت عمران، حضرت عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنی شہوت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر اللہ نے بغیر نکاح کے، بغیر ہسبینڈ کے، بغیر شوہر کے، اس سے جو ہے کیا کیا؟ فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بذریعے وہی روح پھونکی، من روحنا، فصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی، وکتبہ، اور کتابوں کی، وکانت من القانتین، تابعدار تھی، عبادت گزار تھی۔ پھر حضرت مریم کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عمران کی بیٹی تھی، بغیر ہسبینڈ کے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے اس کو حمل ٹھہرایا اور اس سے جو ہے بیٹا پیدا ہوا۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔